ہجرت کر رہا ہوں تیرے مکہ المکرمہ میں اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، اسی لیے مجھے حکم ہے کہ میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ میں ہجرت کر رہا ہوں کہ مدینے میں جب ہم جائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کثرت سے دعا کریں، جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جتنی بھی درود ہم کو یاد ہوتے ہیں اس میں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر پڑھنا چاہیے۔ یہاں سے اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے وہ درود پہنچاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے ہم کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے، آپ کے درود بھی قبول کریں گے۔ اور ہم وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد ہم پر جو شخص درود کہا ہے، سلام کہا ہے، ہم پر واجب ہے کہ اس کا درود، اس کا سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر پہنچانا واجب ہے۔ اگرچہ ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم گناہگار ہیں۔ جو بھی اپنے رشتہ داروں میں جو احباب نے آپ کو درود و سلام کہا ہے، نام لے کر اگر سے آپ کو یاد ہے تو آپ کہیں، اگر سے نام نہیں یاد ہے تو آپ یہ کہ اے اللہ کے نبی، جتنے بھی ہمارے اہل خاندان میں جتنے بھی آپ کو سلام کہا ہے، آپ ان کے سلام کو قبول فرمائیے، ان کے درود کو قبول فرمائیے۔ اسی لیے مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر ادب کا مقام ہے۔ مکہ المکرمہ میں ہنسی مذاق شور شغب چلتا ہے، مدینے کے اندر نہیں چلتا ہے۔ مدینے کے اندر تو ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھنا چاہیے۔ مدینے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک واقعہ میں نے آپ کو سناتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ کسی کام کے لیے مدینے کی گلیوں میں آپ نے بھیجا تھا، آپ نے وہاں پر اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے، بولیں گے آپ تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ کے اندر جہاں پر جس مکان پر آپ اس صحابی رسول تشریف فرماتے کہ دروازے کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اس صحابی کی نگاہ اس عورت پر پڑی۔ وہ صحابی رسول مدینہ منورہ کے جو گلیوں میں تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ پہاڑوں کے اندر وہ جا کر چھپ گئے اور فرمایا کہ میں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتانے کے لائق نہیں، اسی لیے کہ میری نگاہ غیر محرم پر پڑی ہے، عورت پر پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15 دن تک وہ تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صحابی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی کا کوئی اطلاع نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ایک صحابی رسول ہے، وہ پہاڑوں میں گئے، دیکھا کہ وہ کہیں ملتے ہیں۔ ایک چرواہے کو پوچھا کہ یہ شخص کہاں ہے؟ فرمایا کہ یہاں تو کوئی نہیں، مگر اس نے بتایا کہ ایک شخص ہے پہاڑ کی دامن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پتھر کی جگہ پر، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا۔ جا کر دیکھا تو وہ اپنا سر زمین پر ٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، 15 دن سے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بتانے کے لائق نہیں، آپ کی مجلس میں میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا کہ اس شرط پر میں آؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہوں اور مجھے نماز میں لے جا کر آپ کھڑا کر دے رہے ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور مسجد نبی کے اندر لایا، نماز
جماعت کھڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لیا کر کھڑا کر دیا اور کھڑے کھڑے وہ گر گئے اور ان کو اٹھایا اور اپنے مکان میں لے کر گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول یہاں پر تشریف لائے مگر وہ کھڑے نہیں ہو سکے، گر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اگر سے آپ معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا کہ میری نگاہ اس عورت پر پڑی ہے، اس کا پردہ ایک دم ہٹ گیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی میں آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا، میں شرمندہ ہوں، میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، کیا آپ معاف فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی رسول کو فرمایا کہ میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ بھی معاف آپ کو کرتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ صحابی رسول کی روح قبض ہو جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، صحابہ کا یہ معمول تھا، اگر سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ ہم اس مدینہ منورہ میں جہاں رہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ہم کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ مدینے کے بہت سارے واقعات ہیں، اسلاف کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے اسلاف کا بھی معمول تھا مدینے کی گلیوں میں چلتے کہ ہم روز اقدس پر جاتے تو اپنی نگاہیں بالکل نیچے رکھتے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کرتے، دعائیں کرتے، درود پڑھتے۔ ملا علی جامی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت ساری تقریروں میں۔ ملا علی جامی علیہ الرحمہ وہ شخص ہے جو اللہ والے ہیں جس کی عربی میں ایک کتاب ہے شعر جامی، وہ پڑھایا کرتے ہیں عربی کے مدارس میں۔ ملا علی جامی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز اقدس پر آ کر سلام کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اقدس سے نکل کر آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور آپ سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ملا علی جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ ملا علی جامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو بادشاہ کے خواب میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بادشاہ کو فرمایا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیں۔ پہلی مرتبہ آیا، بادشاہ نے نظر انداز کیا، پھر دوسری رات آپ نے خواب میں فرمایا کہ اس شخص کو گرفتار کرو، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرفتار کرو اور حلیہ بتا دیا گیا کہ یہ شخص ہے اور ان کو گرفتار کرو کیونکہ وہ میرے روز اقدس پر آ کر سلام کہتے ہیں، مجھے ان کا سلام کا جواب دینا پڑتا ہے اور ان سے مصافحہ کرنا پڑتا ہے۔ حج کا موقع ہے، شرک و بدعت یہاں نہ ہو جائے، اسی لیے ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس وقت کا بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو گرفتار کیا، ادب و احترام میں رکھا، جب تک حج ختم نہیں ہوا، جب تک ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ جس وقت حج ختم ہوا اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ملا علی جامی رحمۃ اللہ علیہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اقدس پر سلام کیا اور اشعار پڑھے، ایسے اشعار پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیے اور ان سے مصافحہ بھی کیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طور و طریقہ۔ ہم بھی اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و شریف پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ جو شخص روزانہ اگر سے یہ معمول رہا درود شریف کا، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ درود شریف اگر سے کثرت ہے تو بالکل انشاءاللہ اس کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بھی خواب میں آتے ہیں وہ نبی ہی آتے ہیں، شیطان نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی کسی کے خواب میں آئے تو نبی ہی آئے، دوسرا نہیں آ سکتا۔ شیطان اللہ کے بید میں نہیں ہے، نبی کے بید میں نہیں آ سکتا، نبی ہی ہے اس کے خواب میں آتے ہیں۔ جس نے خواب میں نبی کی زیارت کی وہ بہت متبرک ہے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مدنی شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر مالٹا کی جیل میں آپ نے 4 سال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں رہے۔ آپ نے فرمایا 4 سال تک میں نے کوئی رات ایسی نہیں چھوڑی
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہ آئے ہوں. پورے 4 سال پوری راتوں میں اللہ کے نبی آپ کے خواب میں تشریف لائے، اس لیے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جس نے چبوترے صفا پہ بیٹھ کر عربوں کو 17 سال درس حدیث دیا ہے. اور شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا کی جیل میں 4 سال رہے اور عربوں کو 17 سال درس حدیث دیا. جس وقت درس حدیث آپ دیا کرتے تھے، حضرت کا معمول تھا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے داڑھی مبارک سے روزے اقدس کی جالی کو جھاڑو مارا کرتے تھے. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، ہم بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم اب مدینے کی طرف ہم رواں دواں ہیں. بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، عاجز و انکساری کے ساتھ مدینے میں ہم داخل ہوں گے. اپنے بلڈنگ پر جائیں گے، ہم اپنا سامان رکھیں گے، اس کے بعد ہم غسل کریں گے. اپنے پاس جو بھی کپڑا میسر ہو، نیا کپڑا ہو، وہ ہم پہنیں گے، عطر لگائیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے ہم مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں گے. مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا کریں گے. اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے پاس جا کر ہم درود و سلام پہنچائیں گے، ہمارا سلام پہنچائیں گے. اس کے بعد وہاں سے ہم نکلیں گے، جنت البقیع میں جائیں گے. جنت البقیع کو ہم نے درود و سلام کہیں گے. یہ ادب ہے، یہ مدینے میں جانے کے بعد یہ کام ہم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے روزے اقدس پر آتا ہے وہ سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر جائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھے، اس کے بعد میرے روزے اقدس پر آئے. میرے روزے اقدس پر آنے کے بعد اس کے بعد جنت البقیع کی زیارت کرے، وہاں درود و سلام پہنچائے. ہم لوگ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی. اور کثرت سے دعا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود سنتے ہیں، ہمارے سلام سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.